السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، صارف کے رویے کا تجزیہ۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ صارف کے رویے کی تعریف اور مفہوم ہے۔ اس کا صارف کیا ہے؟ صارف خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ خرچ کس طرح سے کرتا ہے کوئی بھی انسان، اس کی کیا آمدنی ہے، اس کے کیا ذرائع ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کو صارف کا رویہ بولتے ہیں، کیونکہ ہر صارف کی آمدنی محدود ہوتی ہے، اس کے ذرائع محدود ہیں، لیکن اس کی خواہشات لامحدود ہیں۔ اس کا کیا کام ہے کہ اپنی محدود آمدنی میں سے اس طرح سے خریداری کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کر سکے، جو بھی اشیاء خریدے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ تسکین دے سکے، اس کی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی حاجات میں سے انتخاب کرتا ہے۔ اس کو انتخاب کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کون سی حاجت جو ہے وہ اس کو پہلے پوری کرے، کون سی بعد میں۔ وہ جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں خواہشات، جن کے بغیر اس کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، جو اس کی ضرورت بن چکی ہوتی ہیں، ان کو پہلے پورا کرتا ہے، پھر وہ خواہشات پوری کرتا ہے جو اس کے لیے کم اہمیت رکھتی ہیں۔ صارف کی اسی کوشش کو، اسی جدوجہد کو صارف کے رویے کا نام دیا جاتا ہے۔ صارف اپنی حاجات کی تسکین کے لیے جو اشیاء و خدمات خریدتا ہے، اس پر اٹھنے والے خرچے کو ہم صرف دولت کا نام دیتے ہیں۔ صرف دولت کی اہمیت۔ صرف دولت کیا ہے؟ دولت کو خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ہر انسان کی زندگی کا محور کیا ہے؟ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاشی جدوجہد میں حصہ لیتا رہے اور اتنی جو ہے وہ انکم ارن کرے کہ اپنی خواہشات کی اس سے تسکین کرتا رہے۔ انسانی تگدو کا محور اس کی وہ ضرورت ہیں جن کی تسکین کے لیے وہ مختلف اشیاء پیدا کر کے انہیں استعمال میں لاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب ہم پیدا کرتے ہیں، پیدائش دولت کرتے ہیں، پیدائش دولت کا انحصار صرف دولت پر ہی ہے۔ لوگ جتنی اشیاء صرف کرتے ہیں اتنی ہی پیدا کی جاتی ہیں، جتنی لوگ خرچ کرتے ہیں اتنی ہی مارکیٹس میں آتی ہیں، اتنی ہی بنائی جاتی ہیں۔ صرف دولت کی اہمیت کتنی ہے، اس کو ہم ڈاکٹر ایڈم اسمتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈم اسمتھ نے دولت اقوام میں اپنی جو ان کی بک تھی، اس میں جو ان کے 4 شعبے تھے، صرف دولت کو انہیں سر فہرست رکھا کہ خرچ کرنا جو ہے، دولت کو خرچ کرنا، اشیاء پر ان سے تسکین حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ جتنا زیادہ لوگ جس چیز کو خرچ کرتے ہیں، آجر اور سنکار وہی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اور اپنا منافع کماتے ہیں۔ کسی ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ بھی مجموعی صرف دولت سے لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی لوگ زیادہ خوشحال ہیں، کسی ملک میں زیادہ لوگ خوشحال ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ضرورت زندگی کی ہر طرح کی اشیاء میسر ہیں، لوگ غریب اور پسماندہ نہیں ہیں، وہ اشیاء کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور اپنا معیار زندگی انہوں نے بلند کیا ہوا ہے۔ بس صارف کے رویے کا جائزہ لینے سے قبل حاجات اور اس کی تسکین، اشیاء، خدمات اور افادہ جیسے اہم بنیادی تصورات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ہم پہلے افادہ کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ افادہ کیا چیز ہے؟ افادہ، جو بھی شخص بازار میں کوئی بھی چیز خریدنے جاتا ہے، اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جتنے وہ پیسے جو ہے وہ لگا رہا ہے کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے، کیا اس سے حاصل ہونے والا افادہ بھی اس کے برابر ہے کہ نہیں؟ افادہ کسی چیز میں وہ خوبی اور صلاحیت ہوتی ہے کہ جو اس کے خریدنے والے کو یا استعمال کرنے والے کو اس کی خواہش کی تسکین دے سکے۔ اس لیے وہ ہر چیز خریدنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں افادہ ہے کہ نہیں ہے۔ جتنے وہ پیسے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو اتنا فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ہاں، فائدہ اور افادے میں فرق ہے۔ افادہ ہر وہ چیز جو اس کو تسکین دے، جو اس کی خواہش کی تکمیل کرے، وہ افادہ کہلاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ قیمت، جبکہ قیمت کسی شے کی قدر کو زرعی اکائیوں میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ اگر اس کی نظر میں شے کا افادہ کم ہے تو وہ اس کی خریداری ترک کر دیتا ہے، وہ چیز خریدتا ہے جس کا افادہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور وہ چیز نہیں خریدے گا جس کا افادہ کم ہے۔ عام حالات کے مقابلے میں جب کسی شے کی طلب شدید ہو جاتی ہے تو وہ اس شے کی زیادہ قیمت ادا کرنے پر بھی رضامند ہو جاتا ہے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلاً اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پیپر دینے جانا ہے، اس کا ایگزام ہے اور اس نے پین پرچیز کرنا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے جو ہے وہ دکاندار بہت زیادہ اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس ٹائم وہ اس کی ضرورت ہے، اس کی خواہش نہیں ہے، تو اس کے لیے زیادہ قیمت بھی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک اس ٹائم اس پین کا افادہ
اس کی زیادہ قیمت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ قدر، قیمت اور افادے کا تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔ قدر سے مراد کسی شے کی وہ طاقت ہے جس کے بدلے وہ کسی دوسری شے کی خاص مقدار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کوٹ کے بدلے میں اگر 2 شرٹس حاصل کی جائیں تو ایک کوٹ کی قدر 2 شرٹس کے برابر ہے۔ یعنی پیسے دے کر اس کے بدلے میں ہم جتنی چیزیں لیتے ہیں وہ پیسے کی قدر کو شو کرتی ہیں کہ ایک پیسے میں 10 روپے ہو، 100 روپے ہو، 1000 روپے ہو، اس میں کتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں کتنی چیزیں خرید کے دے سکتے ہیں۔ اس کو ہم قدر بولتے ہیں۔ قیمت، کسی شے کی قدر کو زر کی شکل میں ظاہر کرنا اس شے کی قیمت کہلاتا ہے۔ یعنی قیمت سے مراد شے کی قدر بطور زر ہے کہ جب ہم کسی شے کو لیتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں، خریدنے کے لیے جو اعلیٰ استعمال ہم کرتے ہیں زر کی صورت میں، وہ قیمت ہے۔ کسی شے میں قدر کی موجودگی کے لیے 3 خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے: افادہ، کمیابی، انتقال پذیری۔ ان تینوں کو ہم بہت اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ افادے سے مراد کسی شے کی وہ قوت جس سے انسانی حاجات کی تسکین ہو، کہ وہ کسی چیز کو خریدے اور وہ اس کو اتنی تسکین دے دے کہ جس سے اس کی خواہش کی تکمیل ہو سکے۔ کمیابی کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں کا کم ہونا، ضرورت کے مقابلے میں اگر کوئی چیز کم ہے تو وہ کمیابی کہلائے گی۔ انتقال پذیری کا مطلب ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں کسی چیز کو منتقل ہونا، انتقال پذیر ہونا، یہ قدر کی سب سے اہم خصوصیات ہے۔ وہی شخص قدر رکھتی ہے، وہی شے قدر رکھتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہو سکے۔ آج ہمارا لیکچر یہیں پہ فنش ہوتا ہے۔